معزز و موقر سامعین حضرات اور علماء کرام، طلباء کا پروگرام تو ختم ہو گیا، اب پروگرام کا اصلی دور شروع ہونے والا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے والی ہیں۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم صدر محترم کے بیان سے فائدہ اٹھائیں، صدر محترم کے بیان سے مستفیض ہوں۔ تو میں اس کے لیے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، جنہیں تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ، اور جن کا یہ اعلان ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو۔ اور جن کا یہ پیغام ہے تیرے بالوں پر کا مقصد ہے بلندیوں پہ جانا، تیرے بالوں پر کا مقصد ہے بلندیوں پہ جانا، نہ سکون نہ سیر گلشن نہ تلاش آب و دانا۔ اور جن کا یہ پیغام ہے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور جن کا یہ عزم ہے کہ نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا، نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے۔ اور جن سے التماس ہے کہ آ بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے آ بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے ہم تشنہ لب کو جام پلانے کے لیے اور طوفان حوادث نے بھلا دی میری منزل، اور طوفان حوادث نے بھلا دی میری منزل، گم گشتے راہ کو راہ دکھلانے کے لیے اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، بسط خلوص کے ساتھ نمون اسلاف جامع المعقولات والمنقولات حضرت مولانا و مفتی محمد توفیق احمد صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و نائب محتمیم مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ محصور و سرپرست مدرسہ حاضہ سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں اور مفید مشوروں سے ہم سب کو نوازیں۔ حضرت والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما مدرسے کے ذمہ داران و اساتذہ، سامنے اجلاس میں موجود طلبہ عزیز، ان کے والدین، مدرسہ مفتاح القرآن کلور کے بہی خواہان، معاونین، اور پردے میں تشریف رکھی ہوئی مائیں بہنیں اور جملہ حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک طویل وقت سے آپ حضرات بڑی طمانینت، دل جمعی اور ایک سوئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورا پروگرام اناؤنسری سے لے کر تعلیمی
اور مدرسے کی سالانہ رپورٹ تک آپ نے سماعت کیا، طلبہ کی مختلف موضوعات پر تقریریں سنی، موبائل اور وقف کے عنوان پر محادثے اور مکالمے بھی سنے، نعتیں اور نظمیں بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ کل ملا کر بڑا اچھا پروگرام آپ حضرات نے سنا، خواتین نے بھی سنا۔ حاضرین گرامی، کسی بھی چیز کو منظر عام پر آتے آتے ایک وقت لگتا ہے۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے آدمی کو جہد مسلسل کرنی پڑتی ہے، کسی ریزلٹ کے دیکھنے کے لیے آدمی کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے سامنے وہ نتیجہ ہوتا ہے، وہ ریزلٹ ہوتا ہے، وہ پیداوار ہوتی ہے جو انہیں نظر آتی ہے، لیکن ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ یہ پیداوار، یہ ریزلٹ، یہ نتیجہ، یہ ایک دن کی محنت کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل مسلسل جد و جہد ہے، جس کے چلتے یہ نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ پیداوار، یہ فصل یا یہ ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اساتذہ، ذمہ داران مدرسہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بچوں کو آج اس دن آپ حضرات کے سامنے اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے اور بے خوف اور بے ڈر مائک سنبھالنے کے قابل انہوں نے بنایا۔ یہ ان اساتذہ کی محنتوں کا صلہ جو نظر نہیں آتا، یہ وہ چیز ہے جو پس پردہ رہتی ہے۔ سامنے بس وہ مائک پر کھڑا طالب علم نظر آتا ہے، مکالمہ کرتا ہوا وہ بچہ نظر آتا ہے، ترانہ پڑھتا ہوا وہ اسٹوڈنٹ نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے اساتذہ کی محنتیں ہیں، یہ قابل صد مبارکباد ہیں۔ تقریریں بھی ماشاءاللہ اردو، عربی اور تیلگو زبان میں ہوئی، عناوین بھی بڑے اچھے رہے، اور عناوین بھی وقت کے تقاضے کے مطابق رہے۔ ایک تو ایمان، جو سب سے بنیادی چیز ہے، اسی پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، حالات کا بننا ہو، اللہ کی مدد کا حاصل کرنا ہو، دنیا کی عزت ہو، قبر کا، حشر کا سکون ہو، ساری چیزوں کا دار و مدار ایمان کی قوت پر ہے، ایمان کی بہتری پر ہے، ایمان کے بنانے پر ہے۔ اگر یہ بنا ہوا ہے تو پھر حالات کتنے بھی بدل جائیں، کتنے بھی ناگفتہ بھی ہو جائیں، کتنے بھی مخالف ہو جائیں، لیکن ایمان والے کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، ایمان والے کا کوئی اس سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اگر اکابر کے نظریے سے، اکابر کی نظر سے دیکھا جائے تو حالات کے بگڑنے میں ایمان والے کی ترقی ہوتی ہے۔ نہ شوقی چل سکی باد صبا کی، نہ شوقی چل سکی باد صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ شاعر نے کسی اور پس منظر میں یہ شعر کہا ہے، اور ہمارے اکابر نے اسے اہل ایمان کی ماحول مخالف جد و جہد اور ماحول مخالف ان کی جو استقامت ہے اس پر انہوں نے فٹ کیا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں، ماحول کتنا بھی بدل جائے، قوانین کتنے بھی سخت آ جائیں، لیکن ایمان والا ان مخالف حالات سے اپنے ایمان کو اور مضبوط ہی کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایمان میں پختہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے وہ مشہور مثال آپ سنتے ہوں گے کہ سمندر کی یا دریا کی جو مخالف سمت میں آنے والی موجیں اور لہریں ہوتی ہیں، وہی کشتی کو آگے بڑھاتی ہیں، کشتی کے آگے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو ہی صبح کے اجالے کا لوگوں کو انتظار ہوتا ہے، اندھیرا ہی نہ ہو
جیسے ناروے میں نیدرلینڈز میں 6 مہینے اجالا ہی اجالا رہتا ہے، تو وہاں کیا اجالے کا انتظار کریں گے؟ وہ تو اجالے میں ہیں 6 مہینے۔ ایک دن اور ایک رات کا 1 سال ہوتا ہے، ایک دن اور ایک رات پورا سال گزر گیا، 6 مہینے رات 6 مہینے دن۔ مخالف حالات مومن کو مضبوط بناتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی صحابہ والی زندگی، سیرت کا مکی دور ہم نے سنا ہے، علماء سے ہم پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو اسی آزمائش والے دور میں صحابہ کا ایمان بنا تھا، صحابہ تیار ہوئے تھے۔ جیسے آگ میں جل کر سونا کندن بنتا ہے، آگ میں تپنے کے بعد وہ زیور بننے کے قابل ہوتا ہے، لوہا آگ میں پگھل کر اوزار بنتا ہے، ورنہ لوہا آدمی کے کاموں میں استعمال ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی سے ہتھوڑی بنا لی، اسی سے راڈ بنا لی، اسی سے کلہاڑی بنا لی، اسی سے پھاوڑا بنا لیا۔ جو زندگی کے ضرورتوں میں کام آنے کی چیز ہو لوہے سے وہ بنا لی۔ آگ میں جب وہ تپا، ایمان والے کو حالات مضبوط بناتے ہیں، اور حالات تو آتے ہی ہیں۔ دنیا حالات ہی کا مقام ہے، یہ دنیا آرام کا مقام نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ دنیا مراد پوری کرنے کا مقام، تمنا پوری کرنے کی جگہ، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ایمان والوں کی آزمائش ہوگی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ ان آیتوں کی تفسیروں میں آپ کو موقع ملتا رہا ہوگا علماء سے سننے کا کہ جنت میں جانے کے لیے حالات سے گزرنا شرط ہے، آزمایا جانا شرط ہے، آزمائش کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے انعامات، خوشخبریاں ملتی ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے سامنے ان طلبہ نے انعامات لیے ہیں، تو یہ آزمائے گئے ہیں، یہ جانچے گئے ہیں، امتحان لیے گئے ہیں۔ تو امتحان میں، آزمائش میں، جانچ میں یہ کھڑے اترے تو ان کو نوازا گیا۔ تو یہ قیامت کا بھی انعامی جلسے کا دن ہوگا، میدان محشر میں بھی بس میں انعامی جلسہ قائم ہوگی۔ وہاں دنیا کے ایمانی امتحان میں کامیاب ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازیں گے کہ جن کا تصور نہ دماغوں میں کیا ہے، نہ جن کی کیفیات کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ جن کے عمدہ ہونے اور جن کی کوالٹی کے بارے میں دلوں نے ان کے دلوں پر کوئی خطرہ گزرا ہے۔ ایسا ایک انعامی جلسہ بھی میدان محشر میں از اول تا آخر انسانوں کے درمیان ہوگا۔ تو ایمان کے عنوان پر تقریر رہی، بڑی اہم تقریر تھی۔ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بنانا ہے، حالات سے گھبرانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ حالات مسلمانوں کی عادت سے بن گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک بھی حالات ہیں، اور قیامت تک حالات رہیں گے۔ جب تک حق ہے باطل رہے گا، جب تک جو ہے خیر ہے شر رہے گا، اور جب تک نیکی کے کام ہیں ان میں رکاوٹیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ لیکن ہماری اور آپ کی آزمائش، ہمارے اور آپ کا جو ذمہ ہے وہ حق، نیکی اور اچھے کاموں میں استقامت کے ساتھ لگے رہنا، کنسسٹنسی کے ساتھ اس میں جڑے رہنا۔ مدارس کے عنوان پر بھی عربی تقریر ہوئی، مدارس کی اہمیت کو طالب علم نے اجاگر کیا کہ مدارس یہ ایمان کے قلعے ہیں، دین کی یہ پناہ گاہیں ہیں، فصیلیں ہیں، اور انہی سے دین کی بقا ہے۔ دین جو آتھنٹک شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اگر وہ اپنی صحیح شکل میں، اوریجنل فارم میں اگر وہ باقی ہے تو وہ مدارس کا صدقہ ہے۔ چاہے زمانے کے حساب سے مدارس کا نصاب بدل رہا ہو، مدارس کے نظام العمل میں تبدیلی آ رہی ہو، مدارس کا موڈیول چینج ہوتا رہا ہو، لیکن مدارس کی شکل آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسے صفہ کی شکل سے آپ کو ملے گی۔
یہ آج کل جو مدارس اسلامیہ ہیں آپ اسے ایک اپگریڈڈ ورژن اپڈیٹڈ ورژن کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ممبر ہیں، یہ فیملی ہے اسی صفہ کے مدرسے کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، جہاں صحابہ کرام پڑے رہتے تھے، قیام کیے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم نبوت حاصل فرمایا کرتے تھے۔ اسی اہم مرکز سے، اسی اصل بنیاد سے یہ ساری کڑیاں منسلک، یہ سارے پرزے جڑے ہوئے ہیں۔ مدارس بڑے اہم ہیں، اس کی اہمیت آج کے زمانے میں اور زیادہ ہے۔ جتنی باطل کی طاقت، کوشش، زور بڑھ رہا ہے مسلمانوں کو نام کے مسلمان بنا کر رکھنے، دین و ایمان سے ان کا تعلق توڑنے کی، جتنی ان کی کوشش اور زور ان کا لگ رہا ہے، یہاں کاؤنٹر اٹیک کے طور پر، رد عمل کے طور پر، اس کے اثر کے طور پر ہماری کوششیں اور بڑھنی چاہیے۔ مدارس کے قیام، جہاں مدرسے نہیں ہیں ان کو وہاں قائم کریں، جہاں نہیں ہیں ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کا علاقہ ہے، مسلمان کمیونٹی رہتی ہے، مسلمان سماج کے لوگ رہتے ہیں، اور پورا علاقہ مدرسے سے محروم ہے، تو وہاں مدرسے قائم کیے جائیں، اور جن جگہوں پر مدرسے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، ان کو فعال بنایا جائے، ان کو محرک بنایا جائے، متحرک بنایا جائے، ان کو ایفیکٹو بنایا جائے، اور ان کی کمیاں دور کی جائیں، ہر اعتبار سے ان کی مدد کی جائے، ان کا سپورٹ کیا جائے۔ آج اس کی ضرورت پہلے سے ہر زمانے میں مسلم ہے، لیکن بڑھتے شرور و فتن کے ساتھ اس کا تقاضا، اس کی ضرورت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی یہ اٹھ کر کے کہنے لگے کہ آج مدارس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، آج تو اسکولوں کی ہی زیادہ ضرورت ہے، آج اسکول ہی میں کچھ دینیات داخل کر دیں، کچھ اسلامی نصاب داخل کر دیں، کچھ اسلامی سلیبس داخل کر دیں، یہی کافی ہے، اس کی یہ بات اس آدمی کی بات کی طرح ہوگی کہ جسے آئی سی یو میں رکھنا ضروری ہو گیا ہے، اس پیشنٹ کا اتنا نازک مرحلہ ہے کہ اسے وینٹیلیٹر میں ڈالنا ہے، اسے انٹینسیو کیئر یونٹ میں رکھنا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتا نہیں، ان کو معمولی وارڈ میں رکھ دو یا گھر میں لے جاؤ، اور کوئی بات نہیں، یہ اچھے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو جیسے اس آدمی کا اس مریض کے بارے میں وہ تبصرہ، اس مریض کے بارے میں وہ رائے اس کی بالکل بیکار ہے، نامعقول ہے، ناقابل عمل ہے، خلاف عقل ہے، اسی طرح آج کے زمانے میں اگر یہ کوئی کہے کہ آج مدارس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، مدارس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، مدارس میں کچھ خاص فائدہ نہیں ہے، بلکہ اسکول ہی اصل ہے، اسکول میں کچھ دینیات داخل کر دو، اسکول میں کچھ اسلامیات داخل کر دو، آج تو مدارس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس آدمی کی بات بھی اس آدمی کی بات سے زیادہ پرلے درجے کی احمقانہ بات ہے۔ دوسرے اخفش کہتے ہیں اسے فارسی میں۔ حاضرین گرامی، مدارس ہمارے اکابر کا دیا ہوا ایک وہ ذرا ہے جو باطل کے حملوں سے، باطل کے طعنوں سے، باطل کے وار سے مسلمانوں کے کلچر کو، مسلمانوں کی تہذیب کو، مسلمانوں کے ٹریڈیشن کو، مسلمانوں کی اسلامی روایات کو، اقدار کو بچانے کا یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اگر ان مدارس کی اہمیت کو کوئی گرانا چاہ رہا ہے، ان مدارس کی اہمیت کو کوئی سیکنڈری بتانا چاہ رہا، تو دراصل اس ذراع کو نکال کر مسلمانوں کے ایمان کو حملوں کے لیے اور باطل کے واروں کے لیے، شر کے اٹیک کے لیے گویا وہ سامنے لا کھڑا کر رہا ہے کہ تم باطل کے، شر کے حملوں کے تحت آ کر ختم ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سے مدارس کا تعاون نہیں ہو رہا ہے تو نہ صحیح، مرا از خیر تو امید نیست شر نہ رسا، مرا از خیر تو امید نیست
شرم رسا، مجھے تیری بھلائی کی تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن خدارا تکلیف تو مت پہنچا، نقصان تو مت پہنچا، ضرر تو مت پہنچا۔ ٹھیک ہے آپ کو مدارس سمجھ میں نہیں آتے، آپ کو اسکول سمجھ میں آتی، آپ اسکول قائم کریں، آپ وہاں اسکول میں جو مسلم سماج کے، مسلم کمیونٹی کے تقریباً 80-90% بچے آتے ہیں، ان کو آپ تعلیم دیں۔ قابل مبارکباد ہے آپ کی وہ کوشش، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے 80% سے زیادہ اسکول جاتے ہیں، 90% سے زیادہ کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، گورنمنٹ جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی عقیدے صحیح کرنا ضروری، ان کے لیے بھی کلمے سکھانا ضروری، ان کو بھی اردو سکھانا ضروری، ان کو بھی قرآن پڑھانا ضروری۔ آپ کام کیجئے، لیکن یہ کیا ظلم ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہی اسکول چاہیے۔ تعجب کی بات ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں لوگ گھڑ لیتے ہیں، کیسے ان کے اندر یہ ہمت آ جاتی ہے کہ وہ اکابر کے زمانے سے، ہمارے اسلاف کے زمانے سے جو ایک مجرب، ایک آزمودہ، مسلم، سب کو تسلیم شدہ ایک چیز ہے، اس کے بارے میں اپنی ایک منفردانہ رائے وہ اپنے پاس رکھے تو ٹھیک ہے، ہر آدمی کو اپنی رائے قائم کرنے کا حق بھی ہے، لیکن وہ اس طرح سے برملا اس کا اظہار کرنا یا اس کی تشہیر کرنا کہ جس سے مدارس کو گزن پہنچے، مدارس کو نقصان پہنچے، یہ بہت بڑی حماقت، بہت بڑی نامعقولی اور نادانی کا اقدام ہے۔ اس سے امت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اس سے امت کو نقصان پہنچے گا تو پھر ایسی باتیں چلانے والے ڈائریکٹ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ خدا کے واسطے ایسی باتیں مت کریں کہ آج مدارس کی ضرورت نہیں ہے، مدارس سے فائدہ نہیں ہے، مدارس میں نعوذ باللہ یہ کہنا کہ مدارس میں وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، وقت کو برباد کیا جا رہا ہے، لا حول ولا قوت۔ آپ وہ تعلیم جس سے انسان دنیا کی دولت کمانے، دنیا کی ڈگری حاصل کرنے، دنیا کے 4 پیسے کمانے، دنیا میں کچھ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی تعلیم کے لیے جو بنائے گئے ہیں، اس میں بتائے جانے والے وقت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب، بڑا مفید وقت ہے، اور جس مدرسے میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، عقیدے بتائے جا رہے ہیں، اور وہاں مسائل سکھائے جا رہے ہیں، دین سمجھایا جا رہا ہے، بچے کو انسان بنایا جا رہا ہے، اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ ویسٹ آف دی ٹائم ہے۔ یہ بہت ہی قابل تکلیف بات۔ اللہ کرے ایسی سوچ رکھنے والوں سے اللہ ہر علاقے کے مدارس کی حفاظت فرمائے۔ ویسے مدارس کی حفاظت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت بقول ہمارے اساتذہ کے داخل ہے، کیونکہ اللہ نے جہاں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن کے اداروں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے، جیسا کہ مفسرین، محدثین اور ہمارے اساتذہ کی یہ تشریحات ہیں کہ مدارس اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے چلتے ہیں، چلے ہیں، چلیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو بات غلط ہے اس کی نشاندہی ضروری ہے، اس پر ٹوک ضروری ہے، اس کی تنبیہ ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ اصلاح نہیں ہوگی تو ایک جھوٹ اگر آپ 100 بار کہیں گے، ایک غلط بات اگر آپ 100 بار کہیں گے، لوگ اسے حقیقت مان لیں گے۔ یہی تو کرتا ہے میڈیا۔ میڈیا کا یہی کام ہے کہ وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چینلز پر، ڈیبیٹس پر، ٹی وی شوز پر چلاتا رہتا ہے باتیں، پوری بے بنیاد، پوری غلط، پوری جو ہے بناوٹ کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر چینل پر، ہر نیوز میں وہ چل رہی ہیں، تو برادران وطن کے ذہنوں میں ایک عجیب چیز بیٹھ گئی ہے مسلمانوں کو لے کر، اسلام کو لے کر۔ جھوٹ کو اگر بار بار کہا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، تو لوگ اسے سچ سمجھ جاتے ہیں۔ تو غلط بات کی تنبیہ، ٹوک، اصلاح ضروری ہوتی ہے، یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ غلط کو دیکھ کر خاموش رہنا، اسے گزر جانے دینا اور اسے اپنی خاطر میں نہ لانا، اپنے نوٹس میں نہ لانا، یہ نقصان کی بات ہے۔ غربا کشتن روز اول،
गुरबा कुश्तन रोज अव्वल, कि बुराई को पहले दिन खत्म करो, उसे बढ़ने मत दो। जितनी वो बढ़ जाएगी, मजबूत हो जाएगी, उसे हटाना फिर मुश्किल होगा, उसे दबाना मुश्किल होगा। तो गलत रविश को, गलत सोच को आप पहले दिन ही उसे क्या करें, उसकी इस्लाह करें। इस्लामी तालीम पर वाबस्ता स्कूलों की जरूरत अपनी जगह, मुसलमानों का डिग्रियां हासिल करना जरूरी है, वो अपनी जगह। मुसलमानों का सियासत में, तिजारत में, साइंस में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना जरूरी है, ये अपनी जगह। लेकिन एक खास तबका, एक खास मजमा, एक खास जमात का आलिम बनने, हाफिज बनने, कारी बनने, मुहद्दिस बनने, मुफस्सिर बनने, खतीब बनने, काजी बनने के लिए मुख्तस होना, उसके लिए स्पेशलाइजेशन करना, उसके लिए इदारे कायम करना, उनको परवान चढ़ाना, उनको तरक्की देना, उनको स्टैब्लिश करना, उनको डेवलप करना, इसकी जरूरत अपनी जगह, ये मुसल्लम है, इसमें कोई शक करने की और किसी को इख्तिलाफ करने की जो है गुंजाइश नहीं। एक जरूरत के बढ़ने से दूसरी जरूरत खत्म नहीं होती, एक जरूरत के आ जाने से पहली जरूरत खत्म नहीं होती, उस जरूरत का भी आप एहतमाम करें। मिसाल के तौर पर आपको 4 व्हीलर की जरूरत पड़ गई, आप फैमिली के साथ कहीं आते जाते हैं, बसों का वहां इंतजाम नहीं है, ट्रेनों का इंतजाम नहीं है, आपको 4 व्हीलर की जरूरत पड़ गई, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपको 2 व्हीलर की जरूरत नहीं रहेगी, या आपको किसी और बड़े ट्रांसपोर्टेशन की आपको जरूरत नहीं रहेगी। हर जरूरत अपनी जगह है। एक जरूरत का बढ़ना दूसरी जरूरत के खत्म का ये सबूत नहीं होता, उसकी दलील नहीं होती। मदारिस के उन्वान पर बड़ी अहम तकरीर अरबी जबान में रही। आप हजरात शायद सोच रहे होंगे कि तालिब इल्म ने अरबी में क्या कहा, मैंने उसी की एक समरी आपके सामने पेश कर दी कि मदारिस बड़े अहम हैं। हाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन, तखस्सुस और इम्तियाज पैदा करने का इदारा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप बजाय ये कि मदारिस को आप उनको डिग्रेड करें या मदारिस की अहमियत को कम करें, मदारिस में एक ज़ैली शोबा ऐसा कायम करें जिसमें मॉडर्न जो है जरूरी चीजें आ जाएं, कंप्यूटर की तालीम आ जाए, साइंस आ जाए, मैथ आ जाए, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज आ जाए, जिससे उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए कि हमें इस इलाके की जबान आती है, हमें बुनियादी मैथ आती है, हमें बुनियादी साइंस आती है, हमें बुनियादी जनरल नॉलेज हमारे अंदर है, हम अपने दम पर हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन स्पेशलाइजेशन उनका दीन होना चाहिए, कुरान होना चाहिए, हदीस होना चाहिए, फिक़ह होना चाहिए, अखलाक होना चाहिए, सीरत नबी होना चाहिए। क्योंकि उम्मत को अगर ये स्पेशल लोग नहीं मिलेंगे, जैसे तकरीर में और नाज़िम साहब ने भी कहा कि उम्मत को इमाम, तरावी पढ़ाने के हाफिज साहब, निकाह पढ़ाने के खतीब साहब, तफसीर करने के मुफस्सिर साहब, दरसे हदीस चलाने के मुहद्दिस साहब और लोगों के फैसले करने के कादी साहब कहां से मिलेंगे? जहां इस्लामियात दाखिल है उन स्कूलों से मिलेंगे। जहां आपने 2-4 किताबें इस्लाम की दाखिल कर ली, थोड़ा सा निसाब ज़ैली आपने जो है स्कूलों में रख लिया, वहां से नहीं मिलते। ये तो मैं समझता हूं हमारे अकाबिर की एक नरमी है कि इस बढ़ते हुए जमाने में उन्होंने वही 8 साला 7 साला निसाब आलिम बनने के लिए रखा है, वरना जमाने के बिगाड़ से उसे तो 10 साला बनाना चाहिए था। सलाहियत कमजोर। अभी मोबाइल के बारे में आपने मुकालमा सुना, मोबाइल की वजह से हमारा फोकस कितना बर्बाद हुआ है, हमारे बच्चों की तवज्जो कितनी बर्बाद हुई है, एक सुई कैसे जो है वो बिखर के रह गई है। तो ऐसी हमारे अकाबिर को एक सुई हासिल थी, उनका फोकस एक तरफ था, उनका ध्यान एक तरफ होता था, तब वो 7-8 साल पढ़कर आलिम बनते थे। आज फोकस डाइवर्ट हो गया, ध्यान भट गया। तो क्या आजकल आप सिर्फ स्कूल में कुछ पढ़ा के आलिम बना सकते हैं? ये बिल्कुल 2 और 2 10 वाली बात हो जाएगी। 2 और 2 10। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ के बारे में भी मुकालमा हुआ, वक्फ के बारे में तकरीर भी हुई।
بل پاس نہیں ہوا ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں، جے پی سی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے اسے کلیئرنس دے کر پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے، یہ پاس نہیں ہوا ہے، پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے۔ اب سپیکر کو دیا گیا ہے، پارلیمنٹ کا جو سپیکر ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں اسے بحث کرنے کے لیے اور ڈیبیٹ کے لیے لے کر آئے۔ اب وہ اس مرحلے میں آ چکا ہے، پارلیمانی مرحلے میں آ چکا ہے، جے پی سی نے اسے اپنے سے آگے بڑھا دیا ہے، یعنی فائل آگے بڑھ گئی ہے۔ ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ کڑپا میں اجلاس ہوا، بنگلور میں اجلاس ہوا، پٹنہ میں اجلاس ہوا، ہماری کوششیں کیا ہوئیں، نہیں، ہماری کوششیں، ہمارے ای میل جو بھیجے گئے، ہمارے جو اجلاس ہوئے ہیں ہوں گے، اور اکابر کی طرف سے جو بھی پیغام ملے گا، اکابر کی طرف سے جو بھی نوٹیفیکیشن آئے گا، جو بھی ہدایت ملے گی، ہم اس کے لیے کمر بستہ ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہماری کوششیں انشاءاللہ ضرور بارآور ہوں گی، ثمرآور ہوں گی، مفید ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یہ بل پارلیمنٹ میں ہرگز آگے نہ بڑھے، راجیہ سبھا تک نہ جائے، اس کے بعد پریسیڈنٹ تک نہ جائے، اسی مرحلے میں ختم ہو جائے۔ حالانکہ جے پی سی میں بھی اس کو کلیئرنس نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، اگر ایمانداری کی نظر سے دیکھا جائے، تو جس قوم کا یہ مسئلہ ہے، جس قوم کی یہ پرابلم ہے مسلمانوں کی، وہ کس کا مسئلہ ہے؟ مسلمانوں کا۔ تو ان کے لاکھوں میلز گئے ہیں، اور بڑی بڑی تنظیموں نے جا کر کے ڈائریکٹ ملاقات کی ہے، میمورنڈم پیش کیا ہے، نوٹس پیش کی ہے، ریکویسٹ لیٹرز دیے ہیں، سب کو ایک طرف رکھ کر یوں کہہ دیا گیا کہ میجورٹی نے اسے کلیئرنس دے دیا ہے۔ یہ بے ایمانی کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن مسلمان ہمت نہیں ہارتے، مسلمان کبھی ہتھیار نہیں ڈالتے، مسلمان کبھی نہیں جھکتے، وہ قانون کے دائرے میں رہ کر، جمہوری حقوق کے دائرے میں رہ کر اپنے حق کی لڑائی لڑے ہیں، لڑیں گے، لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اکابر کے ہم تابع ہیں، اس بارے میں ذہن میں بات رکھ لیں، کہیں آپ نے مکالمے یا ناظم صاحب کی اناؤنسری کی وجہ سے یہ سمجھ لیا ہو کہ وقف بل پاس ہو گیا، پاس نہیں ہوا ہے، وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے، جے پی سی سے اسے کلیئرنس ملا ہے۔ لیکن ہم دعا کریں گے اور اکابر کے اشاروں کے منتظر رہیں گے، اکابر کی طرف سے جو بھی ہمیں ہدایت ملے گی، گائیڈ لائن ملے گی، ہم اس پر لبیک کہیں گے، انشاءاللہ خیر وجود میں آئے گا۔ اور جمعیت علماء ہند ہو، مسلم پسندہ بورڈ ہو، ان کے جو ہمارے اکابر ہیں، ان کا جو خلوص، ان کی جو للہیت، ان کی جو امت کی فکر، امت کی کڑھن ہے، انشاءاللہ وہ رنگ لائے گی۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے بس، چاہے وہ مظاہروں کے لیے کہیں تو مظاہروں کے لیے تیار ہونا ہے، جیل بھرو تحریک چلائیں تو جیل بھرنے کے لیے تیار رہنا ہے، دلی چلنے کو کہیں تو دلی جانے کے لیے تیار رہنا ہے، اس پر ہم تیار رہیں۔ الحمدللہ بڑا جامع پروگرام رہا، انعامات بھی بچوں نے لیے اور قرآن اندازی کی گئی، اعلیٰ طلبہ بہت زیادہ تھے، فرسٹ پوزیشن ڈسٹنکشن میں پاس ہونے والے بہت زیادہ تھے، ان کو مجبوراً قرآن ڈالنا پڑا، اس میں سے 3 کو سیلیکٹ کرنے کے لیے، ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اتنے طلبہ نے ڈسٹنکشن میں جو ہے کامیابی حاصل کی ہے۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ وہ ہر اس بچے کو جو ڈسٹنکشن میں آئے وہ ایسا ہی انعام دیں، جیسے انہوں نے 3 انعامات دیے۔ آپ ان کا تعاون کریں، اے مولانا سب کو دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر بچے کی محنت الگ ہے، ہر بچہ جو ہے حقدار ہے۔ اب قرآن اندازی کے ذریعے 3 کو لے لیے، باقی کو چھوڑ دیے، ایسا مت کیجئے، سب کو دیجئے، ہم دیں گے، ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ آپ ان کی ہمت بڑھائیں، آپ ان کا سپورٹ کریں، انشاءاللہ پھر یہ تعداد بڑھے گی۔ اور یہ تعداد، ہمارا مقصد صرف 3 کو انعام دینا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہر بچے کو اس انعام کے قابل بنانا ہے، اس بچے کو اس پوزیشن میں لانا ہے۔ ماشاءاللہ انعامات جو دیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی بچے کا کم نمبر آ گیا ہو، مارکس اس کے کم آئے ہوں، اسے ہمت توڑنے یا اسے مایوس کرنے یا اسے یوں سمجھے نعوذ باللہ کہ اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کرنے کے لیے ہرگز نہیں، بلکہ اسے اور آگے بڑھانے کے لیے کہ آج نہیں تو کل تم بھی یہ انعام پا سکتے ہو۔ یہاں بچے بیٹھے ہیں،
مدرسے مفتاح القرآن کے. جو بچے کسی وجہ سے ان کا نمبر کم آیا، انعام نہیں پا سکے، وہ دل چھوٹا نہ کریں. یہ سال ہو گیا، اگلا سال تمہارا ہے، آئندہ برس آپ کا ہے. آپ محنت کریں. ان انعام لینے والے طلباء سے سیکھ لیں کہ یہ جیسے محنت کیے ہیں میں بھی ایسے محنت کروں گا، میں بھی انعام پاؤں گا. حاضرین گرامی، یہ بچے انعامی جلسہ ہونے کے بعد یہ گھر جائیں گے، چھٹیاں بتائیں گے. میں ان بچوں سے بھی چند باتیں کہنا مناسب سمجھوں گا کہ آپ 10 رمضان تک ماشاءاللہ مدرسہ چلے گا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جلسہ تو ہو رہا ہے، وقت کے تقاضے اور پروگرام کے تقاضے کی وجہ سے جلسہ مقدم ہو گیا ہے، لیکن رمضان 10 تک انشاءاللہ آپ کی تعلیم رہے گی یہاں. بہت اچھی بات ہے. اور حفظ کے مدارس میں ایسا ہونا بہت اچھی جو ہے وہ نتیجہ خیز بات ہوتی ہے. بہت سے مدرسے 20 رمضان تک چلتے ہیں، بعض 10 تک چلتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. جب بھی آپ گھر جائیں گے وہاں آپ مدرسے کے نظام کو گھروں میں باقی رکھیں. پڑھنے کا نظام ہو، نمازوں کا نظام ہو، پاکی صفائی کا نظام ہو، وقت کی قدر کا نظام ہو. جیسے آپ مدرسے میں وقت برباد نہیں کرتے تھے بیکار کے کاموں میں، گھر جانے کے بعد بھی بیکار کے کاموں میں آپ کا وقت برباد نہیں ہونا چاہیے. میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ 10 رمضان کو جب آپ جائیں گے تو میں نہیں آؤں گا دوبارہ، تو مجھے موقع نہیں ملے گا دوبارہ آپ سے مخاطب ہونے کا. تو اسی لیے ابھی میں ایڈوانس میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں، تو آپ اسے ذہن میں رکھیں. گھروں میں جانے کے بعد آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری نمازوں کی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی. جیسے مدرسے میں آپ کے استاذ محترم آپ کو نماز پڑھاتے تھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت، اب وہاں آپ خود ذمہ دار ہیں. گھر جانے کے بعد آپ تکبیر اولیٰ باجماعت نماز پڑھنے کے آپ خود ذمہ دار ہیں. آپ کی کوئی نماز جماعت کے بغیر، تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو. آپ اس کی کوشش کریں. پڑھنے کا ایک نظام بنائیں. جو بچے تراویح سناتے ہیں الحمدللہ وہ تو پڑھیں گے، جو تراویح نہیں سنا رہے تو حافظ صاحب کا قرآن تو ان کو سننا ہے تراویح میں، تو وہ روزانہ قرآن پڑھنے کی ایک ترتیب بنائیں. گھر کے کام و کاج میں والدین کا ساتھ دیں. والدہ نے کوئی کام کرنے کو کہا فوراً قبول کریں، فوراً مانیں، اطاعت کریں. والد نے کچھ کہا فوراً مانیں، اطاعت کریں. گھر میں رہنے والی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کریں. لڑائی جھگڑا، ان کو ستانا، ان کو تنگ کرنا اور یہ کہنے پر مجبور کر دینا کہ یہ مدرسے ہی میں اچھا تھا، گھر آ گیا ہم کو پریشان کرنے کے لیے، ایسی نوبت نہ آئے. آپ ایسا برتاؤ کریں کہ آپ مدرسہ آ رہے ہو تو وہ رو رہے ہو، میرے ساتھ اتنا اچھا پیش آنے والا میرا بھائی جا رہا ہے، میرا بھیا جا رہا ہے. ایسا ان کے ساتھ اخلاق والا، محبت والا اور ایثار والا برتاؤ کیجئے کہ اس سے نہ صرف آپ کا نام بلکہ آپ کے مدرسے کا نام روشن ہو کہ مدرسے مفتاح القرآن کی یہ تربیت ہے، وہاں کا دیا ہوا یہ ڈھنگ ہے، وہاں کا سکھایا ہوا یہ سلیقہ ہے کہ بچے نے الحمدللہ کوئی نماز بغیر جماعت کی نہیں پڑھی، بھائی بہن کو ستایا نہیں، ماں باپ کو نہیں ستایا، پریشان نہیں کیا، بیکار وقت ضائع نہیں کیا. محلے والے تک متاثر ہو گئے کہ بھی یہ بچہ کس مدرسے میں پڑھ رہا ہے، برابر نماز کو جا رہا ہے، برابر جو ہے اپنے گھر میں کام و کاج میں لگا ہوا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے، رشتہ داروں کے پاس آتا جاتا ہے تو وہاں بھی جو ہے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. آخر یہ بچہ کس مدرسے کا ہے ان کو پوچھنا پڑے. اور آپ مدرسے کی نیک نامی کا اور اپنے ساتھ اور بچوں کو مدرسے میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں تو جب وہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، اس کے ثواب میں آپ بھی حصے دار رہیں گے، اس کی نیکیوں میں اللہ آپ کا بھی حصہ رکھیں گے. حاضرین گرامی، چھٹیوں میں جانے کے بعد ماں باپ بھی اپنے بچوں کی ذرا نگرانی رکھیں. ایسا نہیں کہ بچوں کی کوئی کمی ہو تو مدرسے کے اوپر جو ہے کچھ جملے کہنا شروع کر دیں، کمنٹس کرنا شروع کر دیں یا تبصرے کرنا شروع کر دیں. یہ تو ان اساتذہ کی، ان کی بڑی کرم فرمائی، ان کا بڑا احسان کہ انہوں نے بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی، ان کے کپڑے ٹھیک کیے،
ان کے بال ٹھیک کیے، ان کے ناخن ٹھیک کیے، ان کے بولنے کا اٹھنے کا انداز ٹھیک کیا، بڑوں سے چھوٹوں سے برتاؤ کا سلیقہ ان کو سکھایا، ان ساری چیزوں پر ماں باپ کی اتنی نظر نہیں رہتی۔ ماں باپ کو لاڑ پیار زیادہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، وہ پیسہ دیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، لیکن یہ باریک باریک چیزیں یہ اساتذہ ہی دیکھتے ہیں۔ تو اگر کچھ کمی ہو تو مدرسے پر کوئی بلیم، کوئی الزام نہ لگائیں، اچھائیاں کیا سیکھ کر آیا ہے وہ دیکھیں، اور جو کمی ہے اس کو سدھارنے میں آپ کا تعاون برابر ضروری ہے۔ تنے تنہا صرف مدرسے پر پوری ذمہ داری ڈال دینا کہ یہ میرے بچے کو از اول تا آخر بنا دیں گے، 100% یہ ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار نہیں، ایسا سمجھنا یوں ہے، یوں کہنے کی طرح ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی بج جائے گی، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجے گی، ہاتھ سے ہاتھ ملے گا تو تالی بجے گی، یعنی کوآپریشن ضروری ہے گھر والوں کا۔ چھٹیوں میں 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے آپ کے حوالے کریں گے ان بچوں کو، تو ان کی جو ذہن سازی تربیت ہوئی ہے یہ آپ کی امانت ہے، آپ اسے باقی رکھیں، اسے اور ذرا بڑھا کر کے واپس بھیجیں، یہ نہیں کہ جتنا سکھایا تھا سب ختم کر کے پھر واپس بھیج دیا، پورا خالی کر دیا ان کو موبائل اتنا دیا کہ موبائل میں وہ ایسے کھوئے رہے کہ جتنا مدرسے میں سیکھا تھا سب بھول گئے، پارے سارے کچے کر لیے۔ نہیں، اللہ کے واسطے آپ بھی ان کی نگرانی کیجئے، ان کا خیال رکھیے، تاکہ وہ دوبارہ جب 20 دن کے بعد، چھٹی کے بعد جب مدرسہ جائیں گے تو فوراً اپنے پارے سنا کر، آموختہ سنا کر، ریویژن کر کے نئے سبق میں آنے کے قابل رہیں۔ ایسا نہیں کہ پورا بھول گئے، نسیم منسیہ ہو گیا اور بقرعید تک 3 مہینے تک پتا چلا کہ آموختہ ہی چل رہا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، نانا ہے ان کی ذمہ داری، دادا ہے گھر میں ان کی ذمہ داری، ماموں ہے ان کی ذمہ داری، چچا ہے ان کی ذمہ داری، خالہ ہے ان کی ذمہ داری۔ یہ بچوں کی جو تربیت مدرسے میں ہوئی ہے اسے باقی رکھیں، اسے ذرا اور بڑھانے کی کوشش کریں، اس میں کمی کریں گے آپ کے بچے کے سال بھر کے حاصل کردہ جو چیزیں ہیں، اخلاق ہے، دولت ہے، اس میں کمی آ جائے گی۔ اسے دنیا میں سال بھر کمائے ہوئے پیسوں کو ہم بچانا چاہتے ہیں، اسے بڑھانا چاہتے ہیں، اسے اور ڈبل کرنا چاہتے ہیں، اسے کوئی گوانا، اسے ویسٹ کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح یہ اس سے بڑھ کر کے دولت ہے، اخلاق کی دولت، قرآن کی دولت، عقیدوں کی دولت، سنتوں کی دولت، بڑے چھوٹے کی تہذیب و تمیز کی دولت، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ پیسے سے کسی بازار میں نہیں ملتی، یہ پیسے دے کر آپ نہیں پرچیز نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو چٹائی پر جو ہے بیٹھ کر رگڑنا پڑتا ہے، یہاں صبح اٹھنا پڑتا ہے، استاذ کی ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، ان کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی من چاہا کھانے کو نہیں ملتا، جی چاہ رہا ہے کہ بریانی کھائیں، لیکن مدرسے میں جو پڑ رہا ہے وہی کھانا پڑے گا۔ تو یہ محنتوں سے ملنے والی دولت ہے، یہ آسان دولت نہیں ہے۔ جیسے ہم پیسے کو کم ہونا پسند نہیں کرتے، پیسے کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتے، یہ اس سے بڑی دولت ہے۔ پیسہ کیا آتا جاتا رہتا ہے، منی کمز اینڈ گوز، پیسہ آتا جاتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے، لیکن یہ دولت کم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ برابر جب بھی یہ بچے مدرسے سے آپ کے گھر آئیں گے، آپ کے حوالے ہوں گے، ان کی نگرانی کریں، کیونکہ یہ کل کے بڑے بننے والے ہیں، کل کے یہ خطیب بننے والے ہیں، کل کے یہ مدرس بننے والے ہیں، کل کے یہ قاضی بننے والے ہیں، کل کے یہ مولانا بننے والے ہیں، کل کے یہ محدث و مفسر بننے والے ہیں، کل کے یہ امت کے مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ اور جس کا بچپن اچھا ہوتا ہے، جس کا بچپن نگرانی میں گزرتا ہے، وہ بڑی عمر میں ذمہ دار بنتا ہے، بڑی عمر میں دوسروں کو لے کر چلنے والا بنتا ہے۔ آپ جتنے بڑے ہیں نا، ان کی زندگیاں پڑھیں، ان کا بچپن اچھے طریقے سے گزرا ہے۔ مدرسے میں ایک حد تک وہ ایک محفوظ ماحول میں رہتے ہیں، قوانین میں رہتے ہیں، رولز میں، ریگولیشنز میں رہتے ہیں، چہار دیواری میں رہتے ہیں۔ ایک مہینے کی لاپرواہی سے 10-11 مہینوں کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ کوئی بھی منمانی سے کوئی فیصلہ نہ لیں، کوئی ہر چیز کا مشورہ اپنے بچے کے استاد سے کریں، مدرسے کے ذمہ دار استاد سے کریں، کوئی منمانی کا فیصلہ نہ لیں، کوئی اپنی طرف سے ڈیسیشن نہ لیں۔ یہ ایک طرح کی خیانت ہو جائے گی کہ جن اساتذہ نے، جس مدرسے نے آپ کے بچے کو اتنے مہینے کچھ بنایا، قابل
جو ہے اس کو جو ہے قابلیت دی، آپ ان سے مشورہ تک نہیں کر رہے ہیں اور کوئی نیا فیصلہ لے رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کے بارے میں ان سے مشورہ اور ان کو علم میں لانا ضروری ہے. یہ ماں باپ سے میری گزارش. اس میں سب سے زیادہ ہماری مائیں بہنیں بھی پردے میں ماشاءاللہ سن رہی ہیں، آئی ہوئی ہیں. ان کی بڑی قربانیاں بچوں کے تعلق سے، بچوں کی تربیت کے تعلق سے بڑی ان کی قربانیاں ہیں. خصوصاً مکاتب کے جو بچے ہوتے ہیں، جیسے مولانا فخر الدین صاحب نے ایک بڑی اچھی بات ظاہر کی کہ مدرسے مفتاح القرآن ہی کے زیر نگرانی مکتب مفتاح القرآن چالو ہو چکا ہے مدینہ مسجد میں، اور آئندہ بھی ان کے ارادے ہیں جہاں مکتب نہیں ہے وہاں مکتب اسٹیبلش کریں گے، قائم کریں گے. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. آج مکاتب بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ اسکول جانے والا جو ہمارا بچوں کا طبقہ ہے ان کو مکاتب ہی کے ذریعے سے ہم دین فراہم کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر اسکول میں آپ کا مینجمنٹ نہیں ہوتا، ہر اسکول کے مینیجنگ جو ہے مسلمان نہیں ہوتے مینیجر کہ آپ جا کر وہاں ڈائریکٹ اسکول میں دینیات داخل کر دیں، ڈائریکٹ اسکول میں جو ہے اسلامیات داخل کر دیں، قرآن کا پیریڈ رکھ دیں. نہیں ہو سکتا. تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ مکاتب میں ان بچوں کو لائیں گے. بچہ دن میں اسکول جائے گا، صبح کے یا عصر بعد کے مکتب میں آئے گا، وہاں عقیدے سیکھے گا، قرآن سیکھے گا، پاکی کے مسائل سیکھے گا، وضو کا نماز کا طریقہ سیکھے گا، کھانے پینے کی دعائیں سیکھے گا، سونے اٹھنے کی دعائیں سیکھے گا. یہ مکتب کا نظام بہت ضروری ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا کو اور ذمہ داران کو کہ انہوں نے مدرسہ مفتاح القرآن کے تابع مکتب مفتاح القرآن کا بھی انہوں نے کام شروع کر دیا. اور سنا میں نے ماشاءاللہ منظم طریقے سے مدینہ مسجد میں وہ مکتب چل رہا ہے. اللہ اسے اور پروان چڑھائے، اور دیگر علاقوں میں جہاں مکتب نہیں ہے وہاں مکتب قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا کریں. بہت ضروری. اور ان میں مکاتب میں بچوں کو بر وقت بھیجنے اور ان کی پابندی پر نظر رکھنے اور کیا سیکھے کیا نہیں سیکھے اس کی جو ہے جانکاری کرنے میں زیادہ ماؤں کا دخل ہے. ہماری مائیں بہنیں مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. مکاتب کے جو بچے آتے ہیں اس میں ماؤں کی محنت ہی زیادہ ہوتی ہے. بچے کو اٹھانا، بچے کو جو ہے تیار کر کے بھیجنا، مکتب بھیجنا، مکتب سے آنے تک اس کے لیے اسکول کی تیاری کر کے رکھنا، اس کا بریک فاسٹ تیار کرنا، لنچ تیار کرنا، یہ بڑی قربانی ہے ماؤں کی. باپ کی قربانی اپنی جگہ ہے، وہ مالی قربانی دے رہا ہے، اس کا ڈر ہے، خوف ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن پریکٹیکلی زیادہ محنت ماؤں کی ہوتی ہے مکاتب کے سلسلے میں. میں ماؤں کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ انشاءاللہ ان کی یہ محنتیں، ان کی یہ قربانیاں انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کو ثواب اور آخرت میں بھی ثواب کا جو ہے ہم حقدار بنائیں گی. آپ مدینہ مسجد میں چلنے والے مکتب میں بھی اس کے آس پاس رہنے والا کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو مکتب میں ایڈمیشن نہ لیا ہو. ہر بچے کو، ہاں کسی جگہ مکتب میں جا رہا الحمدللہ، وہاں سے چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں جا رہا تو آپ کو مکتب میں داخل کرانا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے اور اسکول تو جاتی ہے لیکن مکتب میں نہیں جاتی، مکتب نہیں پڑھتی. ایسا نہیں ہونا. ایسا ہوگا تو یہ اس کے فیوچر کے لیے، اس کے اسلام اور اس کے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے. کیونکہ زمانہ بہت ترقی کا، بہت زیادہ مادیت کا، ٹیکنالوجی کا، دین سے دوری کا، دین سے بیداری کا، قرآن سے دوری کا، شریعت سے دوری کا بنتا جا رہا ہے. ایسے میں ہمارے بچے کچھ بھی بنے. جیسے سیف اللہ حضرت نے نظم میں سنایا، MBA کریں، BA کریں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، لیکن جینے کے ڈھنگ سیکھیں، مسلمان بنے. یہ چیز کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ آپ سارے بچوں کو مدرسے میں نہیں ڈال رہے. اگر کلور کے، بامڑی کے ہر گھر سے ایک بچہ اگر آتا تو یہاں ماشاءاللہ فخر الدین صاحب کو یہاں جگہ کافی نہ ہوتی، اتنے بچے ہو جاتے. خیر جتنے بھی لوگوں نے بچوں کو جمایا ہے وہ مبارکباد کے قابل ہیں. اس میں اللہ کا جو ہے فضل بھی ہونا چاہیے. وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کے نصیب میں دیتے ہیں اسی کو ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا بھی نہیں. لیکن مکتب میں بھیجنے کی ضرور فکر کریں. آپ بچے کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، پولیٹیشین بنائیں، کارپوریٹر بنائیں، کلیکٹر بنائیں، کچھ بنائیں، لیکن اسے مسلمان ہونا ضروری ہے. کیونکہ مسلمان ہو کر ہی وہ کچھ بنے گا.
تو پھر جو ہے آپ کے لیے اللہ کے پاس اور حشر میں آپ کے لیے نجات رہے گی. آپ نے سب کچھ اسے بنا دیا, ڈگری ہولڈر بنا دیا. اس کے عقیدوں اور اس کے اسلام کے بارے میں اگر آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا, کوئی اس کے لیے پلان نہیں کیا, تو پھر اللہ کے پاس ان ڈگریوں کا بہانہ بنا کر آپ بچ نہیں سکتے کہ میں نے بچے کو اتنی بڑی ڈگری دلا دی, میں نے یہاں سے وہاں پہنچا دیا, اس میں مجھے موقع نہیں ملا. یہ ایکسکیوز اللہ کے پاس نہیں چلے گا. کتنا اچھا ایک سیٹ اپ دیا ہے علماء نے آپ کو کہ آپ کا بچہ وہ بھی پڑھتا رہے اور مکتب میں 1 گھنٹے کے ڈیوریشن میں وہ عقیدے بھی سیکھ لیں. کتنا اچھا ایک پارٹ ٹائم انہوں نے ایک آپشن دے دیا. یہ علماء کی اور ہمارے بڑوں کی یہ بہت بڑی ان کی کرم فرمائی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ پارٹ ٹائم میں ضروری چیزیں بچوں کو آ جائیں, بچیوں کو آ جائیں. اس کے لیے انہوں نے ایک مکتب کی شکل دے دی, مکتب کا نیٹ ورک دے دیا. آج اس کی جتنی قدر کی جائے, جتنا اس کو ترقی دی جائے اتنا کم ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں مفتاح القرآن مدرسے کے ذمہ داروں, ناظم صاحب وغیرہ کو. انہوں نے اچھا انیشیٹو لیا ہے اور اچھا قدم بڑھایا ہے. انہوں نے مکتب اور قائم کریں, بہت اچھی چیز ہے. اور جن صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک گاڑی مدرسے کے نام پر وقف کی ہے جس میں مدرسے اور دیگر آس پاس کے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی ایک بات ہے. اللہ ان کو تجارت میں, صحت میں, اعلی اولاد میں برکتوں سے نوازے. بہت اچھی چیز ہے. مدرسے سے لگاؤ کا ایک ثبوت ہے. یہ چاہتے تو کسی بھی این جی او کو بھی دے سکتے تھے. بہت سارے این جی اوز ہوتے ہیں, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, ان کو بھی دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے مدرسے کو دیا. ایک پازیٹیوٹی ہے, ایک مثبت پہلو ہے کہ مدرسوں سے ان کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی طرح انسانیت کے کاموں کو ہم مدرسوں سے اور مسجدوں سے کریں. ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اسلام کے خلاف جو میڈیا میں زہر اگلا جا رہا ہے اس کا یہ کاؤنٹر اٹیک ہو جائے گا, اس کا تریاق اور اس کا جواب ہو جائے گا, اس کا اینٹی ڈوز بن جائے گا. یہ ارے کیا یہ فلاں چینل میں مدرسوں کے بارے میں ایسا بولے, مدرسے میں تو سوشل ورک ہو رہا ہے, وہاں جو ہے گاڑی کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے, مسجدوں کے تحت میڈیکل کیمپ لگ رہے ہیں, مسجدوں میں جو ہے سوشل ورک ہو رہا ہے. لوگ جو ہے میڈیا کو تھوکیں گے. یہ کیا میڈیا والے اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے, اپنا جو ہے چینل جو ہے آگے بڑھانے کے لیے کچھ بھی بکتے رہتے ہیں, بکے ہوئے ہیں, گودی میڈیا ہے. لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا, بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے کہ مدرسے کو اور مسجد کو ذریعہ بنا کر انسانیت کی خدمت کرنا. میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہ رکھیں, غیروں کے لیے بھی اسے دیں. اگر غیروں کی کوئی ضرورت ہے انسانیت کی بنیاد پر اسے بھی دیں, کیونکہ اسلام انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے. پورے لوگوں کو اللہ کا کنبہ قرار دیتا ہے. الخلق عیال اللہ. لہذا انسانیت کے لیے نفع دینے والے بنیں گے تو ماحول جتنا بھی خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی, ہمارا ساتھ دینے والے ہمارے برادران وطن ہی میں سے کھڑے ہو جائیں گے. ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں غیروں کے ساتھ, برادران وطن کے ساتھ, تو مصیبت کے موقع پر برادران وطن ہی ہمارے سامنے آ کر پہلے منجے مارو, بعد میں ان کو. ہم چھوٹے تھے, بابری مسجد کے فسادات کے موقع پر 92 میں, تو بہت سی جگہ بہت جانی مالی نقصان مسلمانوں کا ہوا. مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں ایسی کارگزاریاں بھی ہم نے سنی کہ پوری آبادی غیروں کی, 2-4 مسلمان جب ان کے گھروں پر حملہ کرنے کے لیے لوگ آئے تو وہ وہاں کے برادران وطن کھڑے ہو گئے کہ پہلے ہمیں مارو بعد میں ان کو. اخلاق ویسے تھے ان کے. آج انسانیت کو عنوان بنا کر خدمت کرنا ہے. جب انسانیت کے نام پر خدمت کریں گے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ ہمیں نفع پہنچانے والے ہیں. کوئی نفع پہنچانے والی چیز کو ختم نہیں کرتا. یہ مائک نفع پہنچا رہا, میں اسے ختم کروں گا, پھینکوں گا, اسے نہیں پھینکوں گا. وہ کولر آپ کو نفع پہنچا رہا, آپ پھینکیں گے نہیں پھینکیں گے. یہ پنڈال آپ کو دھوپ سے بچا رہا, پھینکیں گے نہیں پھینکیں گے. مائک خراب ہو گیا, نفع نہیں پہنچا رہا, سائڈ میں کر دیں گے. پھٹ گیا پنڈال, سائڈ میں کر دیں گے. جب تک نفع بخش ہے باقی ہے. یہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے, مسلمانوں کو نہیں, صرف مسلمانوں کو نہیں, لوگوں کو جو چیز نفع پہنچاتی ہے وہ باقی رہتی ہے. تو ہمیں پوری انسانیت کو نفع پہنچانے والا بننا ہے, کیونکہ پوری انسانیت اللہ کے بندے ہیں, پوری انسانیت نبی کے امتی ہیں, پورے آدم و حوا کے بیٹے ہیں. یہاں آ کر بدل گئے. ہمیں خدمت پوری انسانیت کی کرنی ہے.
اور اسپیشل طریقے پر اپنے لوگوں کی تو کرنی ہے، ان کو مذہبی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن اس میں ہم عوام کو بھی ساتھ میں رکھیں گے، برادران وطن پر بھی ہم جو ہے اپنی نظر جو ہے دل ہمارا بڑا رکھیں گے۔ الحمدللہ میسور شہر میں علماء کی نگرانی میں ایسے ہی بتا رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں کہ تعریف لینے کے لیے، علماء کی نگرانی میں ایک تاریخی کام ہوا ہے میسور میں۔ الحمدللہ اب تک 1 سال 12 مہینے کے اندر یوں سمجھیے ایک کام ہم نے شروع کیا علماء کے مجمع کے ساتھ، علماء کی کمیٹی کے ساتھ۔ ڈائلیسس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو صرف 400 روپے لے کر ڈائلیسس کراتے ہیں، جبکہ خرچہ آتا ہے 1200 روپے۔ کسی کے وارن میں 3 ہوتے ہیں، کسی کے 4 ہوتے ہیں، تو پورے مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 16 ڈائلیسس والے پیشنٹس بھی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ڈائلیسس ایسی خطرناک بیماری ہے، مالدار بھی چند سالوں میں غریب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا کمانا بند ہو جاتا ہے۔ ڈائلیسس کراتے رہنا، ایک بار ڈائلیسس کرایا تو 2 دن تک بخار رہتی اسے، اور بخار میں وہ کمانے نہیں جا سکتا۔ ہم نے سنا بمبئی میں ایک ڈائلیسس کے ہاسپٹل ہے، اس کے 14 مالے ہیں، 14 درجے۔ جتنا اوپر جائیں گے اتنا کاسٹلی علاج ہوتا ہے، جتنا نیچے کے درجے میں جائیں گے اتنا بیسک علاج ریگولر، جتنا ہائی جائیں گے اتنا زیادہ فیسلٹی، جینوین کوالٹی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو ہم نے سنا بہت سے لوگ وہاں شروع میں آتے ہیں تو اوپر کے درجے میں جاتے ہیں، 1 سال ہوتے ہوتے نیچے کے درجے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انکم بند ہو گئی، خالی آؤٹ گوئنگ ہے، انکمنگ نہیں ہے، آدمی غریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ کمانے والے کو آ جاتی ہے، جو گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کا جو ارننگ ممبر ہے، کمانے والا، اس کو آ جاتی ہے، تو ایسی بیماری اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بیوی بھی تنگ آ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو الحمدللہ ایک کام چل رہا ہے علماء کی، ہمارے استاد محترم مفتی سید تاج الدین صاحب دامت برکاتہم بڑے ہیں ہمارے، ہم علماء کی ہماری کمیٹی ہے، مسجد میں، مسجد کو ہم نے سینٹر بنایا، مسجد کو سنگے سے سینٹر بنایا۔ یہ شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے، اور مسلمانوں کے خلاف جو میڈیا میں جو اور حکومت کی طرف سے جو ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جا رہی ہے، ایسے کاموں سے اسے دور کر سکتے ہیں۔ ہم ڈائلیسس کرا رہے ہیں صرف مسلمانوں کو نہیں، غیروں کو بھی کراتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے، 20% کوٹا فار نان مسلمس، 80% مسلمان رہیں گے۔ کیوں 80% مسلمان؟ گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے وہ ہندو خوب جان کر فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو معلوم اتنی رہتا کہ گورنمنٹ کی کیا اسکیم ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بہت بھولے، بہت سیدھے سادے، یہ جو غیر مسلم ہیں بڑے چالاک، کون سی اسکیم میں کیا فائدہ، کون سا پلان ہے، کون سا کارڈ، کون سا ہیلتھ پروگرام ہے، پوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم مین مسلمانوں کو زیادہ کوٹا دیے ہیں، 80% مسلمان، 20% نان مسلمز بھی آ سکتے ہیں۔ 400 روپے لیں گے اور ڈائلیسس کریں گے، 800 روپے ایک ٹائم میں ان کے سیو کروا رہے ہیں۔ اب تک الحمدللہ 50 لاکھ روپوں کا کام ہو چکا ہے، صرف 1 سال بھی نہیں ہوا پورا۔ اور علماء کی جیب سے پیسے نہیں جا رہے ہیں، آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن علماء کی زبان، علماء کا چہرہ، آپ علماء کو مانتے ہیں، علماء کا جو ہے بھروسہ آپ کے دلوں میں ہے، عزت ہے، علماء کہہ رہے تو آپ دے رہے ہیں۔ آج کوئی سیاستدان کہتا ہے عوام بھروسہ نہیں کرتے، آج کوئی انجینئر کہتا ہے عوام کو بھروسہ نہیں آتا، ڈاکٹر کہتا نہیں، ایک عالم علاقے کا معتبر عالم کہہ دیتا ہے تو عوام مان لیتے ہیں کہ مولانا بول رہے ہیں۔ مولانا نہ سیاست میں ہے، نہ تجارت میں ہے، نہ کچھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہوگا۔ الحمدللہ کیا ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں، یوں سمجھیے 10-12 مسجدیں ہیں، ہم ہر مسجد سے ایک جمعہ لیے ہیں، ایک جمعہ، اس جمعے کا کلیکشن ڈائلیسس پیشنٹوں کے لیے دینا، 3 جمعہ مسجد والے، 1 جمعہ ڈائلیسس کے لیے۔ کسی نے کہا حضرت جمعہ نہیں دے سکتے، ہمارا مینٹیننس کا مسئلہ، موزن صاحب کی، امام صاحب کی، خطیب صاحب کی، اور الیکٹرک بل، پانی کی بل، پورا مینٹیننس کا جو ہے خرچہ جمعہ سے اٹھتا ہے۔ اچھا جمعہ نہیں دے سکتے، اتوار دے دو، کیونکہ اتوار کو کوئی چندہ نہیں کرتے مسجد میں، مسجد والے اتوار کو یوز نہیں کرتے، حالانکہ اتوار کو بھی بڑا مجمع آتا ہے مسجدوں میں، تو ان کا اچھی بات ہے آپ لے لیجئے۔ تو 4 اتوار بھی مل گئے بعض مسجدوں میں، چاروں اتوار کو مغرب میں ڈائلیسس کا چندہ۔ جیسے میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، مسجد بلال،
وہاں جمعہ تو نہیں دیے، 4 اتوار دے دیے. ہر مہینہ تقریباً مسجد بلال سے قریب صرف سنڈیز میں 50,000 روپے ہو جاتے ہیں. 50,000 کا چندہ سنڈے میں، 4 سنڈے. اب 50,000 میں کتنے پیشنٹ؟ 50,000 میں تقریباً یوں سمجھ لیجئے 100 ڈائلیسس ہو جا رہے ہیں. ایک مسجد سے 100 ڈائلیسس ہو رہے ہیں، اور ہم ماہانہ 600 کر رہے ہیں ڈائلیسس. کتنے؟ 600 ڈائلیسس کر رہے ہیں. اور ہاسپٹل بھی بہت اچھا ہے اور ڈاکٹر بھی بہت اچھے ہیں. اب غیر مسلم بھی آ رہے ہیں تو وہ تعریف کر رہے ہیں. وہ اپنے ہندوؤں کے ہسپتال میں نہیں جا رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں کہ کوالٹی اچھی ہے، صفائی اچھی ہے، پرائس بہت کم ہے، اور تبصرے بڑے اچھے نیوز میں، یوٹیوب چینل والوں کو بڑے اچھے تبصرے دے رہے ہیں. اس سے میسور میں مسلمانوں کا ایک اچھا نام ہو رہا ہے، اچھا نام ہو رہا ہے الحمدللہ. اور ایک ہاسپٹل، شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا، ایک ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں، پورا علاج وہاں ہو رہا ہے. او پی ڈیز چلتی ہیں اور میٹرنیٹی کا انتظام ہے، زچگی کا. نو پروفٹ نو لاس پر چلاتے ہیں. اس کا طریقہ بھی یہی ہے، چارج لیں گے صرف اتنا جس سے مینٹیننس ہو جائے، ڈاکٹر کی فیس ہو جائے، نرس کی فیس ہو جائے، ہسپتال کا کرایہ. پروفٹ نہیں. اب لاس ہوگا اس میں، ظاہر سی بات ہے لاس ہوگا. لاس کو کہاں سے آپ فل اپ کریں گے؟ انہوں نے بھی 15-20 مسجدوں کو لے لیا ہے. وہ جو مسجدیں لیے ہیں ڈائلیسس والے وہاں نہیں جاتے، ڈائلیسس والے جو لیے ہیں وہ وہاں نہیں آتے. وہ جمعے کا کلیکشن لے لیتے ہیں، جو لاس ہوتا ہے اس سے پورا کر لیتے ہیں. الحمدللہ وہ ہسپتال بھی بہت اچھی چل رہی ہے، وہاں بھی غیر مسلم آتے ہیں. اب اس سے ایک انسانیت کی خدمت کا جو ہے کام ہو رہا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. جیسے ہمارے بھائی نے مدرسے کو، مسجد کو ایک پلیٹ فارم بنایا اور یہاں سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے ایک قدم اٹھایا. آج یہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ حضرات بھی اس طرف توجہ کریں، علماء بھی بیٹھے ہیں یہاں، ذمہ داران بھی ہیں، اس طرف بھی ذرا غور و فکر کریں کہ ہم بھی کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے علاقے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ میسور آ کر دیکھنا چاہتے ہیں، معائنہ کرنا چاہتے ہیں، اینالائز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آئیں. آپ کو ہم ویلکم کریں گے، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کو پروگرام سمجھائیں گے کیسے کرنا ہے. دعا فرمائیں آپ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کام شروع کیا ہے علماء نے، قیامت تک چلتا رہے انشاءاللہ. میسور کی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا تھا جو تقریباً چند سالوں سے ہو رہا ہے. پتا چلا کہ علماء کر سکتے ہیں. علماء صرف عالم بنانا، حافظ بنانا، صرف مفتی بنانا، قاری بنانا، قاضی بنانا یہی نہیں، وہ تو انسانیت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. ان کی ایک آواز پر عوام اپنی محنت کا پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج وہ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ کس پر؟ علماء پر. الحمدللہ یہ شان علماء کو اللہ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ اس شان کو باقی رکھیں، اس بھروسے کو باقی رکھیں، اس اعتماد کو باقی رکھیں. حاضرین گرامی، بہت سارے تقاضے مدرسے کے محترم صاحب نے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ ان کا ارادہ نسوان مدرسے کا بھی ہے، اس کے لیے بھی بہت سارے جو ہے اخراجات ہیں، بہت ساری ان کی جو ہے فکریں ہیں، مکاتب کو بڑھانے کا بھی جو ہے نظام ہے. خود اس مدرسے کے لیے مسجد کا تقاضا ہے. کئی سالوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ مدرسے کے طلبہ کے لیے مسجد نہیں ہے نماز پڑھنے کے واسطے، الگ سے مطبخ نہیں ہے جہاں کھانا پکے اور ڈائننگ ہال ہو، بچے کھائیں. تو بہت زیادہ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. یہ ہمت تو کیے ہیں، یہ علماء ہمت تو کر رہے ہیں، ان کی ہمت کی داد دینی پڑے گی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اس کے مصداق ہیں. یہ ہمت کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ جو ہے ان کا ساتھ دینے کا نمبر آپ کا ہے. آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ہاتھ سے ہاتھ لگے گا، کام ہو جائے گا. ہاتھ سے ہاتھ لگے گا، کام ہو جائے گا. ایک جماعت سے جو کام ہوتا ہے وہ تنہا آدمی سے نہیں ہوتا. ایک قوم سے جو کام ہوتا ہے وہ ایک تنہا ایک گروپ سے وہ کام نہیں ہوتا. پوری قوم کے افراد سے میری گزارش ہے کہ اس مدرسے کی جو ضرورتیں ہیں، مطبخ کی ہو، ڈائننگ ہال کی ہو، مسجد کی ہو، کمروں کی ہو، اس کی طرف بھی خاص توجہ فرمائیں. اور زکوٰۃ وغیرہ کی مد میں بھی ظاہر کر کے، بتا کر کے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے دیں، کیونکہ علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کہاں لگانا ہے، کہاں نہیں لگانا ہے. وہ اس کی مد الگ رکھتے ہیں. زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بتا کر دیں، جو بھی دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں. اب تو ان کا پروگرام مکاتب اور نسوان تک چلا گیا ہے. ہونا بھی چاہیے، ضرورت کی چیز ہے. کیونکہ کہتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. ایک مرد پڑھتا ہے تو انڈیویجول پڑھتا ہے، ایک عورت پڑھتی ہے تو پوری فیملی پڑھتی ہے.
تو جیسے ہم مردوں کے لیے فکر کر رہے ہیں، بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، بوائز کے لیے، لڑکیوں کی بھی فکر ہونی ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں رہے گی بھی تو ہمارے گھر کے ماحول کو دیندار بنائے گی، شادی کے بعد دوسرے خاندان میں جائے گی تو وہاں کے ماحول کو بھی دیندار بنائے گی، وہ فیملی کی ہوم منسٹر ہوتی ہے۔ بچی جو ہے، اگر لڑکا ایکسٹرنل افیئرس منسٹر ہے تو لڑکی کیا ہوتی ہے؟ ہوم منسٹر ہوتی ہے۔ گھر میں اس کا چلتا ہے، گھر کا ماحول اس کے حوالے ہوتا ہے، گھر کی تربیت، گھر کا نظام اس کے حوالے ہوتا ہے۔ اگر وہ اسلامی سانچے میں ڈھل جائے، اگر وہ اسلامی ذہن کی بن جائے، اگر وہ قرآن پڑھنے والی، اردو پڑھنے والی، حدیثیں، عقیدے جاننے والی بن جائے تو پھر اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے افراد کو اسی ماحول میں لے کر آ سکتی ہے۔ تو یہ بہت نیسیسری ہے کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کی بھی فکر کی جائے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور میں ایک کڑوی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، کہ آج جتنا ایمان لوٹنے کا کام اور اس کے لیے زور لگایا جا رہا ہے، ہمیں دنیا کے اعتبار سے ہمارا ریزرویشن چھیننے یا ہمارے وقف چھیننے، وہ کوششیں بعد میں ہے، ایمان لوٹنے اور ایمان سے ہمیں محروم کرنے کی کوششیں بہت زیادہ ہیں۔ بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ایمان لوٹنے کی محنت ہے، بعض چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ یہ ایمان لوٹنے کی محنت ہے کیا، اور اس کا زیادہ نشانہ لڑکیاں بن رہی ہیں۔ لڑکیاں ایمان سے بہت محروم ہو رہی ہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ کلچر بدلتا ہے، پہلے اسٹائل بدلتا ہے، پہننے اوڑھنے میں تبدیلی آتی ہے، پھر بدلتے بدلتے خیال بدلتا ہے، نظریہ بدلتا ہے، رائے بدلتی ہے، پھر آخر میں عقیدہ بھی بدل جاتا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں، کلچر بدلا، کرائٹیریا بدلا، پھر فیتھ بدل گیا۔ تو یہ زیادہ بچیوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، بچیوں کو زیادہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں میسور شہر کا آپ کو بتاتا ہوں حال، وہاں ایک رجسٹر آفس ہے، رجسٹر کراتے نا زمین، تو اس کی ایک آفس ہے، وہاں میرج رجسٹر کا بھی ایک جو ہے وہاں ایک آفس ہے، تو وہاں بہت بڑا نوٹس بورڈ ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، جو کورٹ میرج کرواتے ہیں، رجسٹر میرج کرواتے ہیں، ان کے بارے میں اگر انٹر کاسٹ ہے، یعنی ایک مذہب کا لڑکا دوسرے مذہب کی لڑکی ہے، تو نوٹس لگاتے ہیں وہاں، اگر کسی کو آبجیکشن ہے تو آ کر کے اس شادی کو روک سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا، 2 بار دیکھا میں نے، اللہ حفاظت فرمائے، تقریباً وہاں جتنے سرٹیفکیٹ لگے تھے، نوٹس لگے تھے، اس میں 80% میں لڑکا ہندو، لڑکی مسلمان تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، لڑکا ہندو تھا، عیسائی تھا، اور لڑکی کیا تھی؟ مسلمان۔ پتا چلا ارتداد کا شکار لڑکیاں زیادہ ہو رہی ہیں، لڑکے ہو رہے ہیں لیکن زیادہ لڑکیاں جو ہے وہ دین سے ہٹ رہی ہیں۔ ان کی ذہن سازی، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے عقیدے کی حفاظت، ان کو مسلمان بنا کے رکھنا، اور ہم دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ ہماری بچیاں مسلمان رہیں، ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے پیدا ہونے والی اولاد مسلمان رہے، اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، مولانا ہے، ایک مسجد کے امام ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی محلے کی ایک بچی، عزت دار گھرانے کی بچی، اس کے تعلقات سکول یا کالج جاتے ہوئے غیر مسلم سے ہو گئے۔ یہ مولانا دیکھ لیے 1-2 بار کہ یہ ذرا ادھر جا کر غیر مسلم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہے۔ انہوں نے ان کے والد کو جو ہے اطلاع دی کہ میں ایسا دیکھا، کچھ مت سمجھو، میں دیکھ کر بول رہا ہوں، آپ کی بچی ایسا فلاں غیر مسلم کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہے۔ باپ نے زیادہ سیریسلی نہیں لیا بات کو۔ میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، آج وہ ایک مندر میں حساب ڈال لے کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس غیر مسلم کے ساتھ بھاگ بھی گئی۔ اور ایک ہمارے میسور ڈسٹرکٹ میں ایک علاقہ ہے ننجن گڑ، وہاں ایک بہت بڑا مندر ہے، ایک فیمس مندر ہے اس علاقے کا، ننجن گڑ میں۔ وہاں ایک ایڈمنسٹریشن کا ایک سسٹم ہے، کون آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا پورا یہ لینا ڈیٹا، وہ ڈیٹا لینے کی جگہ وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایمان بدل لیا، دین بدل لیا، ہندو سے تعلق ہو گیا۔ اچھی بچی، شریف گھرانے کی بچی، مسلمان گھرانے کی بچی، یہ مولانا کو فکر ہوئی، باپ اپرو رہے ہیں، کیا اپرو کی کیا فائدہ، اب پچھتاوے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ پہلے بولے مولانا تو سیریسلی نہیں لیے نا، اب بول رہے ہیں چلو مولانا سمجھائیں گے، بلا لے کر گئے مولانا، والد اور خاندان کے افراد گئے، ذرا زمزم وغیرہ لے گئے، پلائیں گے تو شاید ذرا اسے اثر ہوگا۔ جا کے دیکھتے ہیں تو مندر میں وہ ڈاٹا جمع کر رہی ہے،
دیکھتے ہی جو ہے وہ بجائے یہ کہ امپریس ہو، اتنے دنوں کے بعد باپ کو دیکھ رہے ہیں، اتنے دنوں کے بعد رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، بالکل رانگ ہو گئی، اور اپنے مندر کے لوگوں کو بلا لیا، یہ لوگ زبردستی کرنے میرے ساتھ آئے ہیں، اور دیکھو ہاتھ میں جادو کا پانی لائے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ زمزم کو، زمزم کو کیا بول رہی ہے؟ جادو کا پانی. لا حول ولا قوت. نہ اس نے وہ پانی پیا، نہ بات چیت کے لیے تیار ہوئی، کتنا کوشش کی ہے بات چیت کے لیے بھی مایوس ہو کر لوٹ کر آئے. کیا گزرتی ہوگی ماں باپ کے دل پر. آج بہت ضروری ہے لڑکیوں کی تعلیم کی، دین کی، عقیدے کی اصلاح کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. الحمدللہ آپ کے علاقوں میں جہاں مدرسے چل رہے ہیں ان کو مضبوط بنائیں. جہاں نہیں ہے، لڑکیوں کی تعلیم کا منظم نظام نہیں ہے، اس کے بارے میں فکر کریں. بہتر ہوگا آنے جانے کا نہ ہو، بلکہ آنے جانے کا ہو، قیام کا نہ ہو، یہ بہتر ہوگا. جیسے علاقے کی ضرورت ہے، علماء کے مشورے سے، علماء کی ماتحتی میں، علماء کی سربراہی میں یہ ادارے قائم کرنا ضروری. اس کے لیے بھی آپ مولانا کا تعاون کریں، اس کے لیے بھی جو ان کے لیے ضرورت ہو آپ آگے بڑھیں، دامے درمے سخنے آپ ان کی مدد کریں. اور اس مدرسے کی زمین خریدنے کے حساب سے، مسجد کے حساب سے، جو بھی اس کے اخراجات ہیں، آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آنے والے رمضان میں بھی خصوصی خیال رکھیں. دیکھیے، زکات نکالنا فرض ہے ایک مسلمان پر. میں مالدار ہوں، مجھ پر زکات نکالنا فرض. میں نہیں نکالا تو بھی اللہ کے پاس پکڑا جاؤں گا، اور صحیح نہیں دیا جسے دینا تو بھی اللہ کے پاس پکڑا جاؤں گا. نکالنا بھی ضروری، اور صحیح حقدار اور صحیح استعمال کی جگہ دینا بھی ضروری ہے. نہیں نکالے تو بھی پکڑ ہے، نکالے صحیح جگہ نہیں دیے تو بھی پکڑ ہے. اب یہ مدارس کے لوگ، ان کے پاس مصرف ہوتا ہے، جن کے قیام کے ادارے ہیں، جن کے پاس غریب بچے پڑھتے ہیں، قیام طعام کا انتظام ہے، ان کے پاس زکات کا مصرف ہوتا ہے. یہ خود آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کے پاس آنا تھا. آپ ان کے پاس آنا تھا. حضرت آپ صحیح جگہ لگانے والے، ہمیں پکڑ سے بچانے والے، اللہ کے پاس جواب سے آپ کو آنا تھا، لیکن آپ شکر مانے ان کا، یہ آپ کے پاس آتے ہیں. خدا را ان کے آنے کی قدر کریں، اور اپنا جو فرض ہے اسے ادا کریں، اور صاف کہہ کر دیں یہ زکات ہے، یہ معمولی ہدیہ ہے، یہ نفلی خیرات ہے، صدقہ ہے، یہ زکات ہے. صراحت کر کے لکھائیں تاکہ ان کو حساب رکھنے میں آسانی ہو. زکات کہاں لگانا وہ وہاں لگائیں، غیر زکات جہاں لگانا وہاں لگائیں. آپ آنے والے رمضان میں اس مدرسے مفتاح القرآن کا بھرپور تعاون کریں. ان کا اب جو ہے میدان بڑھ گیا ہے، ایک تو ان بچوں کو پڑھانے کا، دوسرا مکاتب کا، اور تیسرا نسوان کا بھی ان کا ارادہ ہے. آپ زکات کے ذریعے سے بھی جو ہے مدد کریں، ان کے پاس مدرسہ ہے زکات کے لیے، اور دوسرے اخراجات اور دوسرے صدقات کے ذریعے سے بھی تعاون کریں. ان کے پاس دوسرے جو ہے وہ پلانز بھی موجود ہیں، پروجیکٹس بھی موجود ہیں، منصوبے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ آپ حضرات جو اس مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں، جس اعتبار سے بھی کم زیادہ کیسے بھی آپ جو تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تعاون کو قبول فرما کر آپ کی نسلوں کے ایمان کے اللہ حفاظت فرمائے، آپ کے آنے والی جنریشن کے ایمان کے اللہ حفاظت فرمائے. ان سب کو ایمان پر زندہ رکھیں، ایمان پر موت آئے، سب ایمان کے ساتھ جو ہے جیے مریں. اللہ تعالیٰ ایسی بڑی دولت آپ کو نوازے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ، ہماری اولاد کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، کیونکہ ہمارا مقصد بھی، دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک عالم بھی اگر کمانے میں اتر جائے نا تو دوسرے بزنس کرنے والوں سے زیادہ کمائیں گے. اور آپ کے علاقے میں اس کی ایگزامپلز بھی شاید ہوں گی. لیکن یہ کمانے کو چھوڑ کر، چونکہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے، اپنے مدرسے سے ایک وعدہ لیا، جیسے وہ منسٹر شپت لیتے ہیں نا، اوت لیتے ہیں، ویسا یہ بھی ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دین کی محنت کریں گے، بچوں میں قرآن پھیلائیں گے، بچوں میں حدیث پھیلائیں گے، دین کو عام کریں گے. وہ وعدے کا لحاظ کرتے ہوئے یہ دین میں جڑے ہوئے ہیں. تو لہذا ان کا مقصد بھی اپنے ایمان کو بچانا، اپنے نسل کے ایمان کو بچانا، اپنے خاندان کے ایمان کو بچانا ہوتا ہے. دنیا کمانا ان کا مقصد نہیں ہوتا. آپ براہ کرم ایسی بدزنی علماء کے بارے میں نہ کریں، علماء کے بارے میں بدزنی نہ کریں. اچھا گمان رکھیں، نیک گمان رکھیں، ان کی مدد کریں. اور یہ ہم سب کا ملا جلا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم بھی ایمان کے ساتھ جیے مریں، ہمارے آنے والی نسلیں بھی ایمان کے ساتھ جیے مریں. ایمان کو باقی رکھنے، اسلام کو صحیح شکل میں باقی رکھنے کا اس جیسے ملک میں بہت مؤثر ذریعہ مدارس ہے. پہلے بھی اکابر کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ جن ملکوں میں مدارس کا نظام ہے وہاں اسلام اوریجنل شکل میں موجود ہے. جن ملکوں میں مدارس کا نظام موجود نہیں ہے وہاں اسلام بدل گیا ہے. وہاں اسلام برائے نام ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، ایک پرمپرا ہے. اصل شکل میں
بہت سے عرب کے بہت سے لوگ آ کر دارالعلوم دیوبند میں آ کر کیا کہتے ہیں معلوم؟ صحابہ کا زمانہ دیکھنا تو دارالعلوم دیوبند کو دیکھتے ہیں، اگر صحابہ کا زمانہ دیکھنا تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ہندوستان کو یہ شرف ملا ہے کیونکہ یہاں مدارس ہیں۔ تو آپ کے علاقے میں بھی ایمان باقی رہنا ہے، یہاں کے بچوں کا ایمان باقی رہنا ہے، تو اس کے لیے مدارس بیک بون ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہیں، پایا ہیں، بنیاد ہیں، بیسمنٹ ہیں، ان کی مدد کریں۔ کتنا پانی پلائیں، پلر اس کے مضبوط کریں، اچھا اسے بنائیں، آپ چلے جائیں گے، آپ کی اولاد مسلمان رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی ایسے مدارس میں خدمت کے حوالے سے، تعاون کے حوالے سے جڑے رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک قرآن کے اداروں میں خدمت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایسے اداروں کے اللہ تعالیٰ ترقی کے فیصلے فرمائے، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا فرمائے، اس کا تعاون کرنے والے مرد ہوں، عورتیں ہوں، مالدار ہوں، یا رائے کے اعتبار سے مشورہ اچھا دیتے ہوں، یا دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں، یا بچوں کے ذریعے سے مدرسے کی بچے دینا بھی مدرسے کا تعاون ہے، اپنے بچے کو مدرسے کے لیے دے دیے، یہ بھی ایک تعاون ہے۔ غریب آدمی ہے، کیا بھی نہیں دے سکے، اپنے بچے کو جمع دیے، یہ بھی ایک تعاون ہے، یہ بھی ایک مدد، جیسی بھی مدد کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ برابر فرمائے، اور آپ یہاں جو بیٹھے ہیں بچوں کی جو ہمت بڑھائے، علماء کی جو ہمت بڑھائے، جو اساتذہ کی جو آپ ہمت بڑھائے ہیں، آپ اسے معمولی مت سمجھے، ان سے جتنا بھی خیر کا کام ہوگا اس میں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ شیئر دیں گے۔ جیسے شیئر مارکیٹ میں لوگ جا کے انویسٹ کرتے ہیں نا، ویسا یہ آخرت کے شیئرز ہیں، یہ آخرت کے ڈپازٹنگ کو یہ اکاؤنٹس ہیں، اس میں آپ کو بھی شیئر ملے گا، آپ کو بھی اس میں اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو کامیاب فرمائے، جتنے بچوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، جو بچے کم نمبر لائے ہیں ان کو اللہ اور آگے بڑھائے، اساتذہ کو اور زیادہ محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ طاقت و قوت عطا فرمائے، اس مدرسے کے تمام ضروریات کا خزانہ غیب سے اللہ انتظام فرمائے۔ مجھے اس انعامی جلسے میں آ کر آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا، اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کا جو موقع دیا، جی اس پر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور آخر میں مولانا فخر الدین صاحب کی ہمت بڑھاتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی ہمت پر رشک آتا ہے۔ یہ ہمت، آدمی جب ہمت کرتا ہے نا اسی کے مطابق جو ہے کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر مجھے یہاں سے وہاں چھلانگ لگانا ہے تو میں پیدل چل کر نہیں آ سکتا، میں ذرا پیچھے سے کیا کروں گا، بھاگتے ہوئے آؤں گا۔ جمپ لگانا ہے تو چل کر آ کر جمپ نہیں لگا سکتے، تو ہمت کریں گے تبھی تو کوشش بھی ہوگی۔ تو ذرا اونچا سوچیں گے تو کوشش بھی زیادہ ہوگی، سوچیں گے نہیں، ہمت نہیں کریں گے تو پھر کوشش بھی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ آپ کے علاقے کے مولانا ہے، ہمت کر رہے ہیں اور ساتھ بھی آپ دے رہے ہیں، بڑی مبارکبادی۔ اور ایسی جگہ پر کام کرنا یہ اصل ہے۔ ایک شہر ہے، اچھی طرح سہولت ہے، اچھی جگہ پورے جو ہے اسباب ہیں، وہاں کام کرنا بھی ضروری، ایسی جگہ کام کرنا اور زیادہ کمال کی بات ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ایسی جگہوں پر کام کرنا جہاں اسباب کم ہوں، جہاں جو ہے ذرا دیکھنے کے اعتبار سے پچھڑا ہوا علاقہ ہو، یہاں کمال کی بات ہوتی ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی ہمت کو سراہتا ہوں اور ان کی ہمت بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا رفیق بن جائے، اللہ ان کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے، ان کو خلوص عطا کرے، اللہ ہم سب کو خلوص عطا کرے۔ بچے بھی اخلاص، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تراویح سنانے کے واسطے پڑھ رہے ہیں کہ حافظ کیوں بن رہے ہیں؟ تراویح سنانے کیوں مدرسے میں آئے ہیں؟ مولانا کہلانے، قاری صاحب کہلانے، حضرت کہلانے؟ نہیں، وہ تو ہوگا، ہماری نیت کیا ہونا؟ میں صحیح مسلمان بنوں، اللہ رسول کے احکام پر چلوں اور میرے خاندان والوں کو اور میرے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی دین کی دعوت دوں، اس لیے پڑھنا ہے۔ نیت صحیح کرنا ہے، طلبہ کو بھی اور اساتذہ کو بھی۔ نیت صحیح نہیں ہوگی کام صحیح نہیں ہوگا، اور نیت برابر صحیح کرتے رہنا، شروع میں آخر میں، یہ آخر ہے لیکن آخر میں بھی نیت صحیح رہنا، درمیان میں بھی نیت صحیح رہنا۔ بڑے بتاتے ہیں کہ شروع سال میں بھی مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے، درمیانی سال میں بھی ہوتا ہے ششنا ہی، آخر سال میں بھی ہوتا ہے، تینوں موقعوں پر نیت صحیح کریں، خلوص، اخلاص، کہ دیندار بننا ہے، ایمان مضبوط کرنا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی، ایمان کی دعوت دینا ہے، یہی مقصد ہے مدرسوں کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یہ نیت اساتذہ بھی کریں، یہ نیت طلبہ بھی کریں، صحیح نیت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے تقاضے، ہماری ضرورتیں ایسی پوری کریں گے کہ ہم وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔
चुटकियां बजाने की तरह हमारी जरूरतें पूरी होंगी। मैं तमाम जिम्मेदारान मदरसा और तमाम तलबा से और खुद से भी मुखातिब हूं कि अल्लाह हमें इखलास नीयत की दौलत से मालामाल फरमाए, मदारिस की खिदमत से आखिर सांस तक अल्लाह जोड़े रखें, यहाँ की जरूरियात को पूरा फरमाए। आप हजरात जो आए हैं आपका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ, बच्चों की हिम्मत बढ़ाने, उलमा की हिम्मत बढ़ाने पर। अल्लाह हजरात को रिज़ा खैर दें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ लें, मुख्तसर दुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिमौताना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे आज यहाँ जुड़ने को कबूल फरमा। मदरसा मिफ्ताहुल कुरान के इस इनामी जलसे को बेहद कामयाब फरमा, इसके मकासिद में से इंतहाई सुरखरुई नसीब फरमा। यहाँ पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस मदरसे की दिन दूनी रात चुगनी तरक्यात के फैसले फरमा, इसकी ज़रूरियात का गैब से इंतज़ाम फरमा, इसके ताउन करने वालों को, चाहने वालों को ऐ अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयों से माला माल फरमा। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को अल्लाह बेहतरीन जज़ा खैर नसीब फरमा। औरों को भी अपने बच्चों को यहाँ दाखिला कराकर अल्लाह हाफिज और आलिम बनाने के लिए अल्लाह उनको तौफीक अर्ज़ा फरमा। मौला करीम अल्लाह जहाँ जहाँ भी मदरसे चल रहे हैं, मकातिब चल रहे हैं, अल्लाह उन सब की अल्लाह तो अल्लाह मजबूती के फैसले फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। मसाजिद की, कब्रस्तानों की, ईदगाहों की भी हिफाजत फरमा, औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा। वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास होने से अल्लाह तो नाकाम फरमा, अल्लाह नामुराद फरमा, अल्लाह उसको हमेशा के लिए रिजेक्ट फरमा। अल्लाह हर वो कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के और जमहूरियत के खिलाफ है हमारे मुल्क में लाने की नापाक कोशिशें हो रही हैं, उन तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्लाह कवानीन को नाकाम फरमा, अल्लाह उन सबको रिजेक्ट फरमा। अल्लाह इस मुल्क में सारे मिलकर रहें, तरक्की करें, भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ, अल्लाह एक दूसरे का एहतराम करते हुए अल्लाह जिए, ऐसी फिजाएं कायम फरमा। अल्लाह इस इलाके में मदरसे की बरकत से अल्लाह उलमा हुफ़ाज़ को पैदा फरमा, नमाजियों को पैदा फरमा, अखलाक वालों को पैदा फरमा। मुसलमानों में अल्लाह दीन को जिंदा फरमा, अल्लाह घरों में नमाजों को जिंदा फरमा, सुन्नतों को जिंदा फरमा, अकीदों को मजबूत फरमा, लड़कियों के अकीदे की खुसूसन हिफाजत फरमा, हम सब के अकीदों की हिफाजत फरमा। किसी भी वजह से दीन से फिरने से, ईमान का सौदा करने से हमारे बच्चों की, औलाद की, लड़कियों की हिफाजत फरमा। जो मुसलमान कमा रहे हैं उनको कमाई में बरकत अता फरमा, पढ़ने वालों को पढ़ाई में तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हैं सेहत अता फरमा, जो मरहूम हैं उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमा। दुनिया के जिस इलाके भी मुसलमान मजलूम हैं उन सब के लिए मदद के फैसले फरमा। गज़ा की आज़ादी को कबूल फरमा, मुल्क शाम की आज़ादी को कबूल फरमा। यहूदियों की साजिश से अल्लाह हर एतबार से, हर लिहाज से मुल्क शाम वालों की, गज़ा वालों की, फ़लस्तीन वालों की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान में भी मौला करीम माइनॉरिटीज़ की, मुस्लिम पर्सनल्ला की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया में मुसलमानों की हिमायत फरमा। आने वाले रमज़ान की इबादत नसीब फरमा। आने वाले रमज़ान के लिए अल्लाह अभी से अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तरतीब में बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम अल्लाह अनंतपुर के इलाके में, अतराफ व अकनाफ में और पूरे आंध्रा में, पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह उलमा में, अवाम में एक मजबूत इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम फरमा, एक मजबूत रब्त कायम फरमा। अल्लाह उलमा से, अवाम को कटने से और किसी भी तरह की बदगुमानी से, बदजनी से, अल्लाह हर किस्म से, हर किस्म के अल्लाह फितने से हिफाजत फरमा। अल्लाह मिलजुल कर अल्लाह कौम की तरक्की और अल्लाह कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए हमें काम करने की तौफीक अता फरमा। इंसानियत को भी फायदा पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ह्यूमैनिटी की सर्विस करने की तौफीक अता फरमा। ये दीन पूरों के साथ अच्छाई से पेश आने की दावत देता है, सारे लोगों को नफा पहुंचाने की दावत देता है, सबको नफा पहुंचाने के लिए कबूल फरमा। इस मदरसे का जिस एतबार से भी लोगों ने ताउन किया है, करेंगे, कर रहे हैं, अल्लाह
ان کی تجارتوں میں، صحتوں میں، آل اولاد میں، خوشیوں میں، برکتوں کے اے اللہ فیصلے فرما، دونوں جہاں کی کامیابیاں ان کو نصیب فرما، دونوں جہاں کے نقصانوں سے ان کی حفاظت فرما، جتنے علماء کرام آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، جتنے حفاظ، ائمہ، اللہ ذمہ داران، عوام، مستورات آئی ہیں، بچوں کے ماں باپ آئے ہیں، سب کے آنے کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے انہیں مالا مال فرما، دونوں جہاں کی تکلیفوں سے انہیں محفوظ و مامون فرما، ہم نے جو مانگا نصیب فرما، جو مانگنے سے ہے گیا اسے بھی عطا فرما، دینی اداروں کو، دینی مراکز کو، مدارس کو اکابر کے نہج پر چلانے کے لیے، سنت طریقے سے اخلاص کے ساتھ چلانے کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اللہ کسی بھی طریقے سے اخلاص سے ہٹنے، سنت طریقے سے ہٹنے، اکابر کے نہج سے ہٹنے سے ہماری بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما۔ ہماری عاجزانہ دعا محض اپنے فضل و کرم سے آقا عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ اے اللہ آج کے اس اجلاس میں مکاتب کے تعلق سے جو فکر ہوئی، نسوان کے تعلق سے جو فکر ہوئی، اے اللہ اسے قبول فرما، اس کے لیے ان کو معاونین اور مددگار نصیب فرما، اور اے اللہ جہاں جہاں مکتب نہیں ہے وہاں مکتب قائم کرنے، اور جہاں ہے ان کو مضبوط کرنے اور بچیوں کے تعلیم کے نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسکول اپنی جگہ ضروری ہیں، وہاں بچوں کو دین سکھائیں، وہاں بچوں کو بنیادی تعلیم دیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر مدارس کا ہونا، اس کا ضروری ہونا، اس کا لازم ہونا ہمیں سمجھا دے۔ کسی بھی مغالطے میں پڑھنے سے، کنفیوژن میں پڑھنے سے، الجھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ایسے لوگوں کو جو ایسی باتیں چلاتے ہیں ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما، ان کو سوچنے کی توفیق عطا فرما، زبان سے کوئی بات نکالنے سے پہلے ہزار بار اس کے نتائج پر، اس کے انجام پر، اس کے آؤٹ کم پر اللہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، ہماری باتوں سے لوگوں کے نقصان سے اللہ پوری پوری حفاظت نصیب فرما۔ ہماری عاجزانہ دعا محض اپنے فضل و کرم سے آقا عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔